بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام کا جس کو ہم کہتے ہیں اتوار کے اتوار. اور مغل صاحب جی السلام علیکم. جی پھر اتوار کو یہ پروگرام آپ سے کہا ہے کہ بھئی اتوار کے اتوار والا آپ کسی اور دن لگائیں. نہیں تو پھر آپ کیوں بزد ہیں کہ نہیں اتوار کے اتوار ہی لگانا؟ نہیں، اس کا نام تو سنڈے کے سنڈے ہے نا، تو آپ اس کا نام کیا سنڈے کے منڈے رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں کہتے پروگرام تو نام ہو اتوار کے اتوار، لیکن یہ اس کو دوبارہ رپیٹ کر لیا کریں کسی اور دن اور پھر اس میں سے اس کا ٹائٹل نکال دیا کریں. میں تو کہتا ہوں ٹائٹل رہنے دیں، پروگرام نکال دیں. یہ بھی ٹھیک ہے، جو اچھا ہے وہ اس کو رکھ لو. ہاں بالکل. نہیں کسی اور دن آپ اس کو نہیں، اس کو ہم سنا سکتے ہیں، اپلوڈ کر دیں گے فیس بک کے اوپر، نیٹ کے اوپر، وہاں سے پھر دوبارہ سن لیں سننا ہو تو. بالکل کر سکتے ہیں. اس میں آج میں ایک اسکول میں گیا تھا. اچھا جی. سینٹ ہال اکیڈمی ہے یہ کھنہ پل کے پاس ہے، یہ کھنہ روڈ پر. تو وہاں پہ یہ ہے کہ ان کے کچھ اسٹوڈنٹ ابھی کم تھے اس میں، جو ٹیلنٹ جن میں تھا کوئی، اور کچھ جو تھے انہوں نے کچھ پیش کیا. خاموشی ریکارڈ کر کے لائے جو آپ، وہ خاموشی ہے، وہ زیادہ آپ بات کرتے ہیں تو آگے سے خاموشی ہوتی ہے. ہاں بچے، کیونکہ بچوں میں یہ ہے کہ بعض بچے تو بڑا اچھا بولتے ہیں. اچھا آپ کو دیکھ کے تو نہیں ڈر جاتے، چپ ہو جاتے ہیں؟ یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ حالانکہ میں نے جب ماسک پہنا ہوتا ہے نا پھر تو نہیں ڈرتے، جب اتار لیتے تو ڈر جاتے ہیں. تو ایسا کیا کریں کہ آپ جو ہے ایک تو ماسک پہن کے جایا کریں تاکہ بچے جو ہیں وہ ڈر ہی نہیں ہیں. ان کو پہلے ان کے ساتھ نا ایسا کیا نا، ویسے گپ شپ کی اور ان سے ہیلو ہائی کی، پھر جب وہ آپ کے ساتھ ذرا ہیل میل ہو گئے تو پھر ان کی ریکارڈنگ کی. وہ مائک دیکھ کر بھی بندہ ڈر جاتا ہے، بڑے ڈر جاتے ہیں، ٹیچر ڈر جاتی ہیں. آپ دیکھا نہیں تھا جو وہ ایک ٹیچر تھی، میں نے ان سے کا انٹرویو کرنا چاہا تو وہ کوئی جواب بھی آگے سے جیسے مطلب انہوں نے صاف جواب دے دیا اور بالکل ٹو دی پوائنٹ. ایک سوال کرتا ہوں میں اس کا فوراً، وہی ریاضی والا حساب جی 2 × 2 ہاں جی 4 ہوتے ہیں. ہاں جی. میں نے کہا جی اپنے 6 میں سے 3 نکالیں جی، 3 نکالتے ہیں بس. اپنی طرف سے ایک ہوتی ہے نا آبزرویشن ہوتی ہے. ایک ٹیچر جو ہوتا ہے میرا خیال اس کا ویژن یا اس کی سوچ یا اس کا جو ایک جنرل نالج ہے وہ میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ ہونا چاہیے. ہاں نہیں ہونا تو چاہیے. کچھ سوال پہ بھی مبنی ہوتا ہے بعض اوقات. اگر آپ سوال ہی اس طرح کا پوچھیں جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہو تو پھر تو یہی ہوگا. نہیں میں نے سوال تو ان سے یہ تعلیم کے حوالے سے کیا تھا. اچھا جی. اور میں نے یہ بھی پوچھا کہ اگر پوچھیں گے کہ اور کیا حال ہے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے. کہ والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے، مگر اس کے باوجود خیر انہوں نے کہا کہ ہاں جی، انہوں نے بات کو ٹرکا دیا کہ ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک تو چلو رہنے دو. یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، یہ چیز ہوئی ہے. اچھا ایک اور مجھے میسج آیا تھا، یہ کوئی ہمارے اکثر یہ لسنر ہے ہماری پرانی، فوزیہ خان ہے ان کا نام. تو یہ انہوں نے ایک مسئلہ جو ہے نا اس میں SMS مجھے کیا تھا کہ جی اکثر جو پرائیویٹ سکولز والے ہیں یہ اسٹیشنری کا بوجھ زیادہ ڈالتے رہتے ہیں. کبھی کاپی یہ لے آؤ، کبھی یہ کر لو، کبھی وہ کر لو، اور کاپیاں بھی اکثر ان کے اپنے ہی سکولز کے نام بھی شاید لکھے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو اسٹیشنری سے بھی. ہاں یہ مسئلہ ہے جی. میں نے بھی اس کو اور کیا کہ کچھ اسکول جو ہیں وہ اپنی اسٹیشنری چھپواتے ہیں، اپنی کاپیاں چھپواتے ہیں، اپنی یونیفارم بناتے ہیں. اچھا پھر اس کو ہر سال بدل دیتے ہیں. میں نے تو یہ دیکھا کہ ایک یونیفارم اس سال لی ہے، وہ اگلے سال بدل دیں گے تاکہ وہ بچہ جو ہے نئی یونیفارم پہنے. کوٹ کا رنگ بدل دیں گے، کبھی پتلون کا رنگ بدل دیں گے، کبھی اس طرح، اور پھر مختلف دن آ جاتی ہیں. آج یلو ڈے ہے جی، آج فلاں کپڑے پہن کے آؤ، آج یہ کر کے آؤ، وہ. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بچہ جو آپ کے پاس پڑھ رہا ہے اس کے والدین اس کو افورڈ کر سکتے ہوں. اب اچھا پھر افورڈ کرنے کے ساتھ آپ کے ساتھ اور مطلب بستہ بھی بھاری ہوتا جاتا ہے. ایکسپینڈیچر بڑھانے والی بات ہے کہ وہ دیکھنا تو یہی بات چاہیے کہ لوگ جو ہے مطلب افورڈ بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں. اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں جی یہ چینج کرتے رہتے ہیں، کبھی کوٹ کا رنگ چینج کر دیا. بزنس ہے نا جی، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اسکول جو ہے نا وہ بزنس ہے. یہ میرا خیال ہے کوئی فیشن اس میں بھی نہیں، حالانکہ یونیفارم میں تو کوئی فیشن نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ وہی یونیفارم رہے گی تو جو انہوں نے اپنی یونیفارم بنوائی ہوئی ہیں وہ کس کو بیچیں گے؟ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. جیسے مجھے ایک وہ جوک یاد آ گئی، ایک صاحب تھے، وہ کپڑا ان کے ہاتھ میں تھا اور شاپر میں ان کپڑا کوئی اٹھائے ہوئے تو بڑے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے. تو کسی نے کہا کیا بات ہے، پتہ نہیں کیا کوئی چوری کر کے بھاگ رہے، کیا کر رہے یہ.
تو اس نے کہا کیوں بھاگ رہے ہو بھائی, کیوں اتنی تیز بھاگ رہے ہو؟ کہتا ہے میرے پاس یہ کپڑا میں نے خریدا بیوی کے لیے, بیگم کے لیے. وہ تو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتا ہے یار میں جلدی پہنچنا چاہتا ہوں کہ فیشن نہ بدل جائے. فیشن نہ بدل جائے, یہ بھی ہے. یہ مسئلہ شاید یونیفارم میں بھی ہوتا ہے. یونیفارم میں بھی تو نہیں, وہاں تو بھاگتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ آرام سے آؤ کیونکہ اگلے سال ہم نے یونیفارم بدل ہی دینی ہے. تو وہ اچھا, اسی طرح سے جو کتابیں ہیں وہ اس کو بدل دیں گے, کبھی کوئی کر دیں گے, کبھی کوئی کر دیں گے, پھر وہاں انہوں نے رکھا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا خیال کرنا چاہیے ہم, میرے خیال میں اساتذہ کو بھی, اونرز کو بھی ہونا چاہیے. مطلب کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو پبلک پرائیویٹ اسکول ہیں ان کا رول بڑا اچھا ہے, اور اس میں ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم اچھی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کا روزگار لگا ہوا ہے. جی جی بالکل بالکل, یہ بات تو صحیح ہے. تو اس وجہ سے خیال کریں, کہیں خدا نہ خواستہ سرکاری اسکول اچھے ہونا شروع ہو گئے تو آپ کا بزنس نہیں چلے گا. اور یہ بستے کے اوپر تو خیر آج بات ہوگی کہ بستہ بھاری ہو جاتا ہے, اور وہ مجھے تو بستہ بے لگتا ہے کبھی کبھی. بستہ بے تو مالکان ہوں گے نا جی, جو بستہ بھاری کرتے رہتے ہیں وہ بستہ بے ہوتے ہیں. اچھا خیر, یہ تو بعد میں وہ ابھی شاید آ رہے ہیں کہیں راستے میں کول عمر. اچھا وہ آنے گے تو اس پہ بات کریں گے. آج جی ہم نے سوچا کہ کچھ اسپیشل پروگرام ہیں وہ ہم آپ کو سنواتے ہیں. ایک تو بچوں ہی کا ایک پروگرام ہے, ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں وہ بچے آئے تھے. ان بچوں کو اور ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں شیشے جیسے لوگ. اچھا شیشے جیسے لوگ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہے کہ وہ ان کے ٹوٹنے کا ہر لمحے جو ہے وہ خطرہ رہتا ہے. اگر خون بہنا شروع ہو تو وہ نہیں رکتا, زخم ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا, بھاگتے دوڑتے ہیں بچے تو جلدی تھک جاتے ہیں. بہت ہی نازک لوگ ہیں. اچھا یہ کیا کس قسم کے کچھ یہ تھیلیسیمیا ایک بیماری ہے. تھیلیسیمیا جو خون کا, ہاں جی, وہ جو خون کے, اور پھر ان کو خون جو ہے بار بار چاہیے ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جہاں ایک ڈاکٹر طاہرہ ظفر ہیں, وہ انہوں نے بڑا اچھا ایک ادارہ بنایا ہوا ہے. اور بھی لوگ ہیں, فاطمید والے ہیں. مطلب ایک مرتبہ ایک بڑا ایک شو کیا تھا ایک قسم کا, جس میں بچوں کو بھی بلایا, ان کے والدین کو بلایا. یہاں ہمارے جو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا جو ہاسپٹل ہے اور یہاں جو میڈیکل کالج ہے, کچھ آگاہی کے پروگرام ہم نے رکھے تھے. اسی سلسلے میں ہم نے کچھ بچوں کو اور والدین کو یہاں اسٹوڈیو میں بلایا تھا. اور ان سے ہم نے بات کی. بچے تو وہ مجھے بہت بہادر لگے اور بہت ہی مقابلہ کرنے والے لگے, لیکن اس دن میں نے اپنے آپ کو بہت ہی کمزور پایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی ان بچوں کو حوصلہ بھی دے اور ان کو صحت بھی دے, اور نئی تحقیق ہو تاکہ ہم اس بیماری پر جلد جو ہے وہ قابو پا سکیں. آئیے ان بچوں سے بات کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جی اظہر نیاز. آج جو ہے ہم جو پیشنٹ ہیں تھیلیسیمیا کے, ان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے, اور وہی ہمارے مہمان بھی ہوں گے. اس وقت ایک بہت ہی زبردست شخصیت ہماری مہمان ہے. نام ہے اس کا محسن خان. 9th کلاس میں پڑھتے ہیں, عمر ان کی 13 سال ہے. ایک بہت ہی بہادر بچہ جو کہ بیت المال کا چیئرمین بھی رہ چکا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 9th کلاس میں پڑھتے ہیں, کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں؟ دا پیراگون سیکنڈری اسکول. اچھا, پیراگون سیکنڈری اسکول. یہ کدھر ہے ابھی پیراگون سیکنڈری اسکول؟ یہ چکلالہ اسکیم 3 میں ہے. چکلالہ اسکیم 3 میں ہے. آپ کی عمر ہے 13 سال. جی. یہ کب سے ہے یہ دوستی آپ کی تھیلیسیمیا سے؟ یہ تو میری بائی برتھ. اچھا, بائی برتھ ہے. جی. اوکے. جو دوسرے بچے جس طرح سے کھیلتے ہیں, بھاگتے ہیں, آپ کو کچھ مسئلہ ہوتا ہے اس سے تھیلیسیمیا سے؟ جب میں زیادہ کھیلتا ہوں تو میری آنکھوں کے نیچے ہلکے آ جاتے ہیں اور چکر آنے لگتے ہیں, تو پھر بیڈ ریسٹ ضرورت ہوتا ہے. آپ کے دوستوں کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے؟ جی. تو وہ آپ کا کیئر کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں. اور اس طرح ٹیچر جو ہیں؟ جی وہ بھی کیئر کرتی ہیں, وہ کچھ نہیں کہتی. اچھا. اور بھاگ دوڑ کتنی سی کرتے ہیں ویسے؟ میں شام کو 1 اور کھیلتا ہوں بس. اچھا. شرارتی ہیں ویسے آپ یا نہیں؟ سنجیدہ سے ہیں؟ شرارتی تو ہر بچہ ہوتا ہے. اچھا, ہر بچہ ہوتا ہے. اچھا, میں کہ شاید آپ کیونکہ بیت المال کے چیئرمین بھی رہے ہیں, ابھی مجھے بتایا گیا کہ آپ کچھ سفیر بھی ہیں. کیا یہ کیا ہے دوسرا والا جی, کیا ایمبیسڈر بنایا گیا آپ کو؟ یہ زمرد خان نے بنایا کہ جتنے بھی پاکستان کے تھیلیسیمیا پیشنٹس ہیں ان پہ آپ ورک کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ورک کر سکتے ہیں کریں آپ. اچھا, اس میں. اچھا, جب یہ میں اس پہ بڑا اچھا لگا مجھے. یہ ایک ہمارے ایک اور بھی ایک آرگنائزیشن ہے میک اے وش,
تو انہوں نے پچھلے دنوں ایک بچے کو بلایا اور اسے کہا کہ جی آپ کی کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا جی میں ایک دن کے لیے فوجی بننا چاہتا ہوں. جی. تو بڑا اچھا لگا مجھے. تو آپ کو جب یہ بنایا گیا بیت المال کا چیئرمین, جی, تو آپ نے اس دن کیسا گزارا؟ آپ نے وہ ایک دن کیسا گزارا؟ میں نے تو سب سے پہلے تو میرے پاس آئے تھے غریب اور مفلس, ان کو میں نے اپروو کر کے دیے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ آفس میں جا, تھوڑا سا مجھے تفصیل سے بتاؤ نا کہ آپ آفس میں گئے تو وہاں اسی ایک کمرے میں بیٹھے جس میں زمرد خان بیٹھے؟ جی جی, اس سیٹ پہ میں بیٹھا. زمرد خان صاحب جو ہیں ان کی وہ میرے پیے تھے. اچھا, گڈ, دیٹ گڈ, یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا, وہ پیے تھے آپ کے؟ جی. آپ جو ان کو حکم کرتے تھے وہ بجا لاتے تھے؟ جی. اوکے. اچھا, تو کیا انہوں نے بتایا کہ آج کون کون لوگ آپ سے ملیں گے؟ نہیں, تو میرا تو سارا ٹائم آفس میں ہی تھا. پہلے میں آفس میں گیا, سیٹ پہ بیٹھا, اپرووڈ کیے, پروسیس کیے. اچھا, پھر وہ جو لوگ آئے تھے تو آپ نے کیسے اپروو کیا؟ دیکھا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ غریب لوگ ہیں اور ضرورت مند ہیں؟ ایک کا تو میڈیکل تھا, کچھ بچوں کا, اور کچھ کو چیئرز چاہیے تھی. اوکے, اچھا, ٹھیک. اور کوئی غریب تھے, اوکے, غریبوں کو امداد دی. اچھا, کتنی امداد دی؟ یہ ایک گزارا ہو گیا ان کا؟ میں نے یہ سنا بیت المال والے جو دیتے ہیں نا بس ایسے تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں, نہ بیچاروں کا گزارا ہو نہ کچھ. میں نے تو ایک کو 50,000 دیے تھے, اور ایک کو میرے خیال میں 20,000 دیے تھے, اور جو میڈیکل کا تھا علاج وہ ان کو فری کیا, اپروو کر دیا. کب تک کے لیے تاحیات؟ یہ جی تاحیات. اچھا, تمام عمر کے لیے. ایک وہ تھا نا علاج کرنا تھا کینسر کا, اوکے, تو اس کا میں نے علاج کروا دیا. اوکے, علاج کرنے کے لیے اس کو کر دیا. اور کیا اس دن کی مصروفیات کیا رہی؟ اس دن کی میں نے پوچھی آپ سے؟ جی, چائے چائے لاؤ, جی میں نے کہا تھا. اور میرے ساتھ میڈیا نے بھی گفتگو کی کہ آپ کیا اعلان کرنا چاہیں گے. میں نے 3 اعلان کیے کہ پہلے نمبر پہ تو میں نے کہا کہ پاکستان بیت المال اپنا ایک تھیلیسیمیا بلڈ ویلفیئر ایسوسیشن بنائے گا, جس میں غریب اور مفلس لوگوں بچوں کو بلڈ لگے گا. اور دوسرا میں نے کہا کہ جیسے پولیو کی مہم چلائی ہے ٹی وی پہ, اسی طرح تھیلیسیمیا کی مہم چلائیں کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کروائیں تھیلیسیمیا کے, تاکہ ایسی آنے والی نسلیں پیدا نہ ہو سکیں. اور تیسرا میں نے کہا تھا کہ ڈیسرول انجیکشن اور ایسونرا جو پیٹ پہ لگتا ہے, ایسونرا تو ایک ٹیبلٹ ہے وہ کھانی پڑتی ہے, اور جو ڈیسرول انجیکشن ہوتا ہے وہ پیٹ پہ لگتا ہے, وہ ایک انجیکشن 5 to 6 hours لگتا ہے. وہ میں نے کہا کہ فری کروا دیے جائے پورے پاکستان میں. اچھا, یہ 3 میں نے اعلان کیا. اچھا, یہ 3 اعلان کیے. جی. اچھا, یہ اس دن ساری ویڈیو وغیرہ کوئی بنائی تھی؟ جی جی, سب سارے میڈیا. وہ مجھے تو آپ نے ذاتی طور پہ دینی ہے آپ نے, ٹھیک ہے؟ آپ نے میرا نمبر لے کے جانا ہے. جی جی, اور وہ ویڈیو آپ نے مجھے دینی. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا, یہ آپ ہمارے ساتھ جی اور بھی مہمان آ چکے ہیں, تو سلسلہ جو ہے محسن خان کے ساتھ گفتگو کا جاری رہے گا. ویری کائنڈ جی کہ آپ آج ہمارے مہمان ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اور آ گئے ہیں, ان کا نام ہے اسامہ, اور ایک آ گئی ہیں ہمارے ساتھ اور مہمان آج کی, وہ ان کا نام ہے مائرہ. ٹھیک جی, میں نے نام ٹھیک لیا کیونکہ میں محسن خان کو اسامہ کہہ رہا تھا. اوکے, اسامہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں شروع, کیونکہ آپ میرے قریب ہی آ کے بیٹھ گئے ہیں. اسامہ, آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر میری 18 سال. 18 سال جی. اچھا, اور آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں 9th میں. 9th میں جی. اچھا, یہ دیکھیں وہ, اچھا اس کی وجہ بیت المال کا چیئرمین ہے تو وہ تو آگے چلا گیا. 13 سال میں ہی 9th میں پہنچ گیا ہے. 9-10 کا پرائیویٹ دے رہا ہوں. اچھا, پرائیویٹ دے رہے ہیں, کیونکہ ریگولر جانا نہیں ہوتا. اچھا, ریگولر جانا نہیں ہوتا. کون گھر میں پڑھاتا ہے آپ کو؟ ماما پڑھاتی ہیں, بابا پڑھاتے ہیں؟ گھر میں خود پڑھتا ہوں, اور بھائی میرے ڈینٹسٹ ہے, وہ پڑھاتے ہیں, وہ ٹائم نکال کے وہ پڑھاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کے دانت چیک کرتے ہوں گے کہ پہلے دانت دکھاؤ, یہ پڑھنے والے دانت بھی ہیں کہ نہیں ہیں دانت. اوکے. اچھا, آپ جو ہیں اسکول تو جاتے نہیں جی, تو گھر میں کس طرح سے آپ نے ترتیب دیا ہوا ہے اپنا جو ہے ٹائم ٹیبل جو ہے؟ بعض بچے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا میری بیٹی بھی ایسے کرتی ہے, بڑا خوبصورت سا ٹائم ٹیبل بنائے گی, پھر پھول بنائے گی, کام اس پہ عمل نہیں کرے گی. آپ کو تو اسکول نہیں جاتے, ایسا کچھ لوگ بچے ہوتے ہیں نا اسکول جاتے ہیں لیکن پھر وہ ان کو تھوڑا سا ڈانٹ کا بھی ڈال, اسکول بھی چلو وقت گزر گیا. آپ کو تو پتا ہے جب مرضی سے پڑھو, جب مرضی سے نہ پڑھو. جی, بس تو ٹائم ٹیبل بنایا ہوا آپ نے کہ اتنا ٹائم میں نے ٹی وی دیکھنا ہے, اتنا ٹائم میں نے کھیلنا ہے, اور اتنا کو تھوڑا سا ٹائم بچ گیا تو پڑھنا بھی ہے؟ بنایا ہوا تو ہے, لیکن وہی آپ کی والی بات, عمل نہیں ہوتا. عمل نہیں ہوتا. اچھا, اور گھر ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں یا ماں باپ آپ کو تنگ کرتے ہیں؟
نہیں شروع میں پہلے کیا تھا، اب اللہ کا شکر ہے اب ہر کام اپنے خود ہی کرتے ہیں آپ. گڈ. اچھا یہ جو تھیلیسیمیا کا مرض ہے یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بس یہ کیا ہوتا ہے آپ کا مسئلہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جیسے انہوں نے کہا میں بھاگ دوڑ کرتا ہوں تو میرے آنکھوں میں ہلکے پڑ جاتے ہیں، تھک جاتا ہوں، پھر بیٹھ جاتا ہوں، ہے نا. آدمی زیادہ بھاگ نہیں سکتا. آپ کیا آپ کو بھی بائی برتھ ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. جی بائی برتھ ہے آپ کو؟ شروع سے ہی ہوتا ہے؟ جی شروع سے ہی 4 مہینے کا تھا. 4 مہینے کا جب آپ پتہ چلا ماں باپ کو کہ یہ کچھ اس کا ہیموگلوبن صحیح رکھنا ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، یعنی کہ ہیموگلوبن کم ہو جائے تو ہیموگلوبن پھر خون لگانا پڑتا ہے، پتہ چل جاتا ہے. کیا پتہ آپ کو کیسے لگتا ہے؟ ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، تھوڑا سا چلتے سانس پھولتا ہے. اوکے. تو صحیح نہیں ہوتا، یعنی کہ ہیموگلوبن اس لیے میں 10 تک رکھتا ہوں. 10 تک؟ اچھا آپ تو ڈاکٹر بھی ہو جاتا ہے بندہ، مریض ہو کے ڈاکٹر بھی ہو جاتا ہے کہ اچھا 10 تک رکھنا پڑتا ہے. تو اچھا پھر وہ 10 تک رکھنے کے لیے کیا کوئی انجیکشن دوائی کیا کس طرح سے کیا کرتے ہیں؟ 10 تک رکھنے کے لیے بلڈ ٹائم پہ لگواتے ہیں، اگر بلڈ اللہ کرے مل جائے. اچھا یہ اللہ کا شکر ہے مل جاتا ہے. اوکے. اچھا کیا طریقہ کار ہوتا ہے آپ کو بلڈ ڈھونڈنے کے لیے؟ بس جمیلہ سلطانہ فاؤنڈیشن ہے سب سے پہلا ہے. اچھا یہ بڑا اچھا. اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تھیلیسیمیا سینٹر ہے. اچھا اللہ کا شکر اب زیادہ ادارے ہو گئے، یعنی کہ پاکستان تھیلیسیمیا سینٹر بھی ہو گیا، جمیلہ سلطانہ بھی ہو گیا، پھر وہاں سے نہ ملا تو پیمس ہو گیا. اوکے. تو آپ کا دلچسپی کس میں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ قائد اعظم بنیں گے، علامہ اقبال بنیں گے، ڈاکٹر عبدالقدیر بنیں گے، کیا بنیں گے آپ؟ میں انشاءاللہ دوسروں کی خدمت کروں گا انشاءاللہ. عبدالستاری جی بنیں گے. اوکے. اچھا آپ سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اس وقت مائرہ. آپ کا پورا نام؟ مائرہ ادریس. جی. اوکے. مائرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت نازک. اوہو. تو ساتھ تھیلیسیمیا بھی ہو جائے تو پھر تو 2 اچھا ہو گیا کام. اچھا مائرہ بیٹا آپ یہ بتائیں کون سی کلاس میں ہیں آپ؟ میں ماسٹرز کر رہی ہوں. ماسٹر کس میں؟ ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں. اوہو اچھا. یہ تو بڑا زبردست سبجیکٹ آپ نے انتخاب کیا. اور آپ کو بھی یہ جو مسئلہ ہے تھیلیسیمیا کا بائی برتھ؟ جی بالکل. اچھا یہ میرے خیال میں میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ نہیں ہوتا، بائی برتھ ہی ہوتا ہے غالباً. ایسا ہوگا. آپ کو تو تھوڑا اندازہ ہوگا کچھ. جی بالکل. اچھا یہ ماسٹر کر رہی ہیں پرائیویٹ کسی یونیورسٹی سے؟ کس طرح سے؟ کون سی یونیورسٹی؟ زیبس سے. اچھا گڈ. اچھا یہ نئے شعبے جو ہیں ہمارے ہاں آتے جا رہے ہیں. میں ایک دن یہیں ریڈیو پہ ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں وہی اردو اور میتھمیٹکس اور کبھی ڈاکٹر بن گئے. ابھی تو نئے جو ہے شعبے ہیں ان میں نہ یونیورسٹیاں کو دلچسپی لے رہی ہیں نہ شاید ہمارے اسٹوڈنٹس ہی. تو آپ نے کیوں سوچا کہ HR میں جانا چاہیے؟ کوئی اس میں جاب زیادہ ہیں یا اس میں تھیلیسیمیا کی کوئی شاخ موجود ہے؟ تھیلیسیمیا کی تو کوئی شاخ موجود نہیں ہے لیکن تھیلیسیمیا کے لیے اس کے تھرو بہت سارا کام کیا جا سکتا ہے. ہیومن ریسورس از آل اباؤٹ ہیومنس. تو MBA میں جو ہے جو ہماری بزنس اسٹڈیز ہے اس میں انیشیلی جو ہے صرف 3 سبجیکٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ ان پہ فوکس تھا، فائنانس، مارکیٹنگ اور IT. ہیومن ریسورس جو ہے لاسٹ 3-4 ایئرس میں اب پاکستان میں فلرش کر رہا ہے. تو آئی تھاٹ آف کہ میرا مطلب جو زیادہ دھیان تھا وہ ہیومن ریسورس کی طرف تھا، ایڈمنسٹریشن کی طرف اینڈ ہیومن ریسورس کی طرف. تو دیٹس وائی میں نے جو اپنا بیچلرس ہے اس کے میجرس بھی جو ہیں وہ HR چوز کیے تھے اور آگے میں اس میں پروگریس کر رہی ہوں. اچھا آپ بتائیں کہ آپ کو تو کافی عرصہ ہو گیا اس بیماری سے لڑتے جھگڑتے ہے نا، اس لیے میں ایسے لوگوں کو بہت بہادر کہتا ہوں، ویری بریو پرسنس. کیا مسائل ہوتے ہیں آپ کے ساتھ؟ مسائل آپ ان کو نہ کہیں، تھوڑی سی کیونکہ ہماری لائف میں تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، جیسے ہماری لائف تھوڑی سی زیادہ کمپلیکس ہوتی ہے. ہاں اصل میں پتہ ہے مسائل کا لفظ کہہ کے کبھی بجلی کا مسئلہ، کبھی پانی کا مسئلہ، کبھی ہم ہر چیز کو نا مسئلہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے جو ہے ممی پوچھیں گے یار آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ کریں گے؟ نہیں جی اللہ کا شکر ہے بجلی آتی ہے. میں اس کی صحت کا پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ جی آپ کیسے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں آئے گا نا. تو یہ اس وجہ سے میں نے آپ کو وہ پوچھ لیا کہ جی آپ کو جسٹ ایز دیٹ کہ ہمیں اپنا دوسروں سے ایک نارمل پرسن سے زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے. ہمارا امیون سسٹم کیونکہ تھوڑا سا ویک ہوتا ہے تو ہمیں اپنے مطلب دوسروں سے اپنا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، اپنی اپ ٹو ڈیٹس رکھنی پڑتی ہیں، بلڈ ٹائم پہ لگوانا پڑتا ہے. اگر نہیں لگوائیں گے تو ہم خود ہی سفر کریں گے. ڈیفینیٹلی ہماری
ہیلتھ ڈاؤن جائے گی. اور اگر تو سب سے زیادہ اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ ہوتا ہے بلڈ کے ساتھ ساتھ ہمارا آئرن اوور لوڈ ہوتا ہے, جس کو اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں ساتھ انجیکشنز وغیرہ لگانا پڑتے ہیں. بہت ٹریٹمنٹ مطلب ایٹ اے ٹائم پینفل بھی ہوتا ہے, لیکن صبر شکر کر کے سارا جس شیڈول کوئی بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے پڑھنے کا بنایا ہوا, دوسرا بلڈ کا کوئی بالکل شیڈول ہوتا ہے, کوئی یعنی ہر ہفتے ہے یا جب ضرورت محسوس ہو تب ہے بلڈ؟ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی پتہ نہیں ہوتا کہ اس ڈیزیز کے کیا کانسیکوینسز ہیں, کیا ٹریٹمنٹ ہے, تب تو اتنا وہ ضرورت کے تحت چلتے ہیں. لیکن اس کے بعد اب جیسے ہم تینوں جس ایج لیول پہ ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لائک ہم نے اتنی زیادہ اس ویک میں فٹیگ کی ہے تو ہمارا ایچ پی جو لیول ہے وہ کم ہو گیا ہوگا نارمل ٹائم سے. تو جیسے اب میرا ہے تو میرا 2 ویکس کا اسپین ہے نارمل, اگر اپنی نارمل لائف روٹین سے چلوں. لیکن اگر بیچ میں کوئی ایونٹ آ گیا ہے یا میں نے کوئی ایکسٹرا ایکسرسائز کی ہے, فٹیگ کی ہے, تو مجھے پتہ چل جائے کہ نہیں 2 ویکس نہیں 1.5 ویک بعد ہی میرا ایچ پی جو ہے اتنا کم ہو جائے گا جتنا نارملی میرا 2 ویکس میں ہوتا ہے. تو وہ اس طرح سے مینیج کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ نہ کہ آپ ویک محسوس کر رہے ہیں تب بھی آپ اپنا ٹائم اسپین پورا کریں. اور جو ساتھ میڈیکیشنز ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کی جو رپورٹس ہوتی ہیں, بلڈ کاؤنٹس ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ویری کرتی رہتی ہیں. اچھا, یہ آپ کو کیا کھیلنے کا کوئی شوق یا کس میں مطلب بھاگ دوڑ کر لیتی ہیں, فٹ بال کھیلتی ہیں, کرکٹ کھیلتی ہیں؟ نہیں, شروع میں تھا گیمس وغیرہ کا, لیکن جب پتہ چلا کہ اس طرح سے فٹیگ کرنے کی وجہ سے ایکسرسائز, کیونکہ جب ایکسرسائز نہیں کریں گی تو اور مسائل ہو جائیں گے, پھر بولے مسئلہ لے آیا میں اور ہے نا, کیا صحت کو اچھا رکھنے کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے, اور اکثر ایکسرسائز کر لیں گی تو وہ ہر چیز جو ہے ہر چیز جو ہے وہ اعتدال. اچھا, اعتدال ضروری ہے. یہ بڑا اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ اعتدال جو ہے وہ زندگی کے سارے کاموں میں جو ہے وہ, نہ ایکسرسائز اتنا زیادہ کریں کہ ہم ویک محسوس کرنا شروع کر دیں, اور نہ اتنا ڈل ہو جائیں کہ. ڈائٹ میں بھی کچھ کرنا پڑتا ہے؟ ڈائٹ میں ان کیس کے لائک آئرن جن چیزوں میں آئرن ہوتی ہے لائک گرین ویجیٹیبلس وہ اوائڈ کرنی ہے. اچھا, اوائڈ کرنی. جی, یہ ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے پاکستان میں کہ آئرن اگر ہمیں خون نہیں بنتا تو ہمیں آئرن دیا جائے, تو وہ جبکہ ایسے نہیں ہوتا, ہمیں آلریڈی آئرن اوور لوڈ ہوتا ہے. تو جس کے لیے ہم آئرن کو کیلیٹ کرنے کے لیے ہم انجیکشنز لگواتے ہیں. اچھا, تو یہ جو ہے آپ نے اپنی زندگی کو جس طرح سے بھی مینیج کیا ہوا ہے, جی آپ سمجھ رہے کہ یہ آپ دوسروں کو گائیڈ کرنے کے لیے آئندہ کوئی ایسا پروگرام آپ کے ذہن میں ہے, جیسے ہم نے ایچ آر لیا کہ میں یوں چاہوں گی کرنا, مطلب وائی ناٹ, ڈیفینیٹلی. جی, میں تو پلان کیا, آپ نے ویژن کیا ہے اس میں؟ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ نہ بچے, نہ والدین, نہ ادارے, ہمارے یہاں سوچے نہیں جا رہا ہوتا کہ یہ ہم نے کرنا کیا ہے نا. ہم نے بچے اسکول میں ڈال دیا, اب اللہ کے سارے, ہمارا بھی یہی حال ہے, اللہ کے سارے وہاں کرتے کرتے کسی جگہ نوکری مل گئی, کرنے لگے, وہ چھوڑ کے آگے چلے گئے. مطلب سارا کچھ ہم نے اللہ پہ چھوڑ رکھا ہوتا ہے, بالکل ہے نا, حالانکہ اللہ نے ہم پہ چھوڑ رکھا ہوتا ہے نا, کہ جتنا کرو گے اتنا ہی پاؤ گے. تو آپ نے کچھ ویژن جو ہوتا ہے آدمی کا کہ اچھا میں اپنے آپ کو 10 سال بعد یہاں دیکھ رہی ہوں, اس کو ہم اپنے وقفے کے بعد آپ اس بارے پہ سوچیے. میں آپ سے جواب چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو 10 سال بعد کہاں دیکھ رہی ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ ذرا سا سوچیے. اور ہم اسی میں ابھی بات کرتے ہیں دوبارہ محسن خان سے. محسن خان, کیا حال ہے بھائی؟ ہم نے آپ کو کافی ٹائم دے دیا, چائے بھائی آپ نے چیئرمین صاحب پی لی ہوگی. دوپہر کو کھانا کیا کھلایا تھا چیئرمین صاحب کو؟ انہوں نے کوئی کھانا کھلایا تھا یا کہا نہیں گھر جا کے کھاؤ؟ نہیں, کھلایا تھا, بریانی تھی اور جو وہ زمرد خان کی فیوریٹ ڈش, اور وہ تھی گوشت تھے. اچھا جی, مطلب یہ کہ پتہ لگا کہ یار چیئرمین صاحب کے لیے کھانا ہے تو اہتمام سے لایا جائے, یہ نہیں ہے کہ کوئی. چیئرمین صاحب جو ہیں وہ بڑے زبردست آدمی ہیں ویسے. یہاں ہمارے آئے تھے اسٹوڈیو میں بھی جب یہ پورا پروگرام کرنا تھا, تو انہوں نے بڑی اچھی گفتگو کی اور بڑا ویژن ان کا کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہے نا. آپ کو اچھے لگے؟ جی, وہ تو بہت اچھے ہیں, تھیلسیمیا پہ ماشاء اللہ بہت کام کر رہے ہیں, اور ابھی بھی کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ بلڈ انشاءاللہ جو پاکستان بیت المال کا بلڈ وہ بنے گا سینٹر, وہ بھی بنائیں گے, کہتے ہیں انشاءاللہ ضرور بنائیں گے. اور پاکستان کے جو تھیلسیمیا کے بچے ہیں ان پہ بھی بہت کام کیا ہے, جو غریب اور مفلس ہیں ان کو پیسے وغیرہ امداد وغیرہ دے رہے ہیں پیسوں کے ذریعے, اور جو بیمار ہیں ان کو میڈیکل کا فری علاج کروا رہے ہیں, یہاں تک کہ اپنی تنخواہ بھی نہیں لیتے وہ.
اچھا اوکے گڈ. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے میرے خیال میں پاکستان کو. اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو دوسروں کے پیسے بھی اپنی جیب میں ڈال لیں, بلکہ ہمیں وہی نا, ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کر سکیں. اچھا, آپ نے کیا جو ایسے ایمبیسڈر کے, اب سفیر کے آپ نے کو کہا گیا ہے کہ جی آپ کچھ کام, تو آپ نے کچھ پلاننگ کی ہے, کچھ دوسروں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے؟ میں نے پلاننگ کی ہے کہ جیسے ایران میں ہوا ہے کہ تھیلیسیمیا, اس سے میرج سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروائیں, تو میرا یہ ارادہ ہے کہ میں ایران جاؤں تو میڈیا سے بات کروں کہ آپ لوگوں نے کس طرح کیا ہے, تو اسی طرح پاکستان میں لا کے میڈیا کو اکٹھا کریں اور سب کو اکٹھا کریں, عوام کو, قوم کو, اور یہ اس پہ سوچیں, قانون بنا دیا جائے نا. جی قانون بنا دیا جائے, قانون بنا دیا جائے, نکاح نامہ کے نیچے لکھ دیا جائے کہ ضروری ہے. یہ بڑا اچھا کیا, ٹھیک ہے, ویری گڈ. اچھا, پہلے دیکھنا کہ دوسروں نے کیسے کیا ہے اس کو کر لیں, اور اس کی اویئرنیس کے لیے بھی ایک تو خیر یہ کچھ قانون ہوتا ہے, کچھ دوسروں کو اویئرنیس کے لیے, پھر اگر چلو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے کہ یہ چیزیں آئی گئی ہیں تو اس کو اسٹرگل میں اور اس کے کس طرح سے اس کا علاج کرایا جائے, کس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے, این جی اوز کو, میڈیا پہ آپ نے سوچا کہ میڈیا کو کیا کرنا چاہیے؟ میڈیا کو تو وہ جیسے پولیو کی مہم چلائی ہے وہی میں نے بات کی تھی کہ میڈیا کو تھیلیسیمیا کی مہم چلانی چاہیے کہ میرج سے پہلے ٹیسٹ کروائیں تاکہ اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو, اور یہ ریڈیو میں بھی اس طرح بتایا جائے تاکہ اور لوگوں کو ہو. اچھا اوکے, موسم آپ سے بات کرتے ہیں. آپ بھی ذرا سا یہ سوچیں کہ جیسے میں نے سوال کیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں نا, تو اب میں دوبارہ اب آپ سے آؤں گا تو یہ پوچھوں گا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں, ہے نا, کہاں ابھی نہیں, میں فوری نہیں پوچھ رہا, میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں سوچنے کے لیے, ہے نا, کیونکہ ہر چیز کو سوچ کے کرنا چاہیے, ہے نا. آپ نے جو سوچا ہوا ہوگا جواب بھی آپ کے پاس ہوگا, کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ ہم لوگوں سے جو بچے ہیں نا وہ بہت ذہین ہیں, ان کے پاس فوراً جواب بھی ہوتا ہے, ویژن بھی ہوتا ہے, سوچ بھی اچھی ہوتی ہے نا. تو لیکن تھوڑی سی بات کرتے ہیں اسامہ سے. اسامہ, آپ کے والدین کیا کرتے ہیں؟ امی تو ہاؤس وائف ہے, اور ابو کی شاپ ہے گلاسز کی, چشموں لگانے کی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, ہم ہاؤس وائف کو سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں کرتی ہیں, آپ کا خیال ہے کہ جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں وہ کچھ نہیں کرتی ہیں؟ نہیں, وہ گھر کے سارے کام کرنا اتنا مشکل ہے. ہاں مشکل ہے نا, یہ اس بات کا سوچنا چاہیے کہ جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں وہ مشکل کام کر رہی ہوتی ہیں. جی, ہمارے ایک استاد تھے, وہ کہتے تھے اگر آپ ایک چادر کو تہہ لگائیں تو اس کو دیکھیں کہ کتنی تہیں لگانی پڑتی ہیں, اور ایک عورت جو گھر میں کام کرتی ہے صرف ایک چادر کو تہہ لگانے کے لیے اس کے کتنے مسلز کام کرتے ہیں اور کتنی انرجی ضائع ہوتی ہے. پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ سارا دن جو گھر میں کام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے. آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ آپ کے لیے آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور آپ کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اور آپ کو کتنا اچھا پڑھانا لکھانا چاہتے ہیں؟ بہت ہوتا ہے, خاص طور پہ جب کہ ابو کہیں چلے جائے, امی کہیں چلے جائے, تب یعنی کہ اکیلے ہوں تب بہت ہوتا ہے, خود ہی کام کرنا پڑتا ہے. ہاں, یعنی کہ پھر اچھا نہ ہونے سے یہ احساس ہوتا ہے. ہاں, نہ ہونے سے. لیکن مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہوں تو احساس ہو. صحیح بات ہے, تبھی احساس کرنا چاہیے. ہاں, جب ہیں تو تب احساس, جب نہ ہوں تو پھر سب کو دکھ ہوتا ہے. اچھا, یہ جو ہے نا اپنے کیا نام ہے ان کا, محسن خان, یہ نعت بڑی اچھی پڑھتے ہیں. اچھا, آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ, کبھی سنی ہم نے بھی نہیں سنی. اچھا, بسم اللہ بھائی محسن خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے, آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے, آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے, سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداون, سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداون, پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے, آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے, حوروں کی نہ غلما کی نہ جنت کی طلب ہے, حوروں کی نہ غلما کی نہ جنت کی طلب ہے, مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے, آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے, آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے, مدت سے میں ان ہاتھ
ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، مدت سے میں ان ہاتھوں سے کرتا ہوں دعائیں، مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے. جزاک اللہ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محسن خان زبردست، آپ کی آواز بڑی اچھی ہے، اور آپ نعت بھی پڑھا کریں، حمد بھی پڑھا کریں، اور ہم اچھا کتابوں میں ہوتی ہیں حمد و نعت بھی ہے نا. جی. آپ کو آپ کے اس کی کوئی یاد ہے کہ کون کون سی کوئی حمد نعت ہیں آپ کی؟ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، مطلب ہے آپ کے نا اردو کی کتاب میں حمد ہوں گی نعت ہوں گی ہے نا. تو اچھے شاعروں کی انتخاب اچھا ہونا چاہیے ہے نا، کہ جو آپ پڑھیں تو اس کا انتخاب اچھا کریں. پھر کوئی ہو تو اس سے مدد لے کے اس کی زبر زیر. ابھی بھی آپ نے بڑا اچھا پڑھا. اور کیا نام ہے آپ کا بھائی اسامہ، میں آپ سے پوچھوں گا، ابھی میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے ہے نا، یا آج سے 10 سال بعد انہوں نے کوئی پلاننگ کی ہے کہ میں یہ کروں گا ہے نا. تو ماہرہ 10 سال بعد کا آپ کہاں ہوں گی؟ 10 سال بعد انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ہر انسان اپنے لیے بیٹر سوچتا ہے جی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوئی تو میں بھی وہیں پہ ہوں گی جہاں پہ میں نے سوچا ہے. ہاں کہاں؟ میں بہت بڑی بات نہیں کروں گی، ایک ریالٹی میں رہ کے بات کروں گی کہ سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی اپنے زندگی بھر ہمارے ماں باپ نے ہمارا ساتھ دیا، تو ان کو ڈیفینیٹلی ان کی خواہشیں، ان کی جو ہیں ویژنس، ان کو پورا کروں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپنے جو مطلب جس ٹائم سے میں گزری ہوں، جو کمپلیکیشنز مجھے آئی ہیں، اس کے لیے میں جو محسن والی بات ہے کہ کیمپس چلائیں گے، کیمپینس چلائیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ میڈیا کو انکلوڈ کرنا چاہیے. میں چاہوں گی کہ میڈیا کے تھرو جو ہے وہ اویئرنیس پیدا ہو، تب تک جو ہے بہت زیادہ اویئرنیس پیدا ہو جائے. اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ میں ان ایکٹیویٹیز میں پوری طرح حصہ لوں، اور جو تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ پوری طرح اپنی طرف سے پورا کروں. اچھا، یہ تو ایک آپ کا سوچ تھی. جی. آپ ایک یہ ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ 10 سال بعد میں HR میں کسی ادارے کی ہیڈ ہوں گی، اور وہ جو ادارہ ہوگا وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے کچھ کر رہا ہوگا. اچھا، سوچنا بڑا چاہیے، سوچنا بڑا چاہیے. ایگزیکٹلی سوچ انسان کی تو اینڈ لیس ہے. کوئی بات نہیں، توپ کا لائسنس مانگیں گے تو بس تول کا ملے گا. پاکستان کا یہ حال ہے. میں تو یہ سوچتی ہوں کہ میں HR کی ہیڈ تو شاید ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کی ہوں، اور مطلب میں فری فاؤنڈیشنز اپنے ہی تھرو کیوں نہ کھولوں. ہاں بالکل، آپ نے دیکھیں بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اپنے ایک ایسا ادارہ بنائیں گی. مطلب یہ تو کہ میں نے ایک وہ دیا تھا کہ ہاں میں یہ سوچ رہی ہوں. دوسرا یہ کہ آپ ایک ایسا ادارہ بنائیں گی جو یہ کام کر رہا ہوگا اور میں اس کی ہیڈ ہوں گی. بالکل ہے نا، اور اس کا ایک ویژن سوچ، اور تاکہ اگر آپ اچھا اس کے سلسلے میں بات آپ سے بعد میں کرتا ہوں کہ کس طرح سے آپ ایک ویژن کو، اپنے خواب کو تعبیر دے سکتے ہیں ہے نا. یہ ایک میں آپ کو تعویذ دوں گا جاتے ہوئے. محسن بتائیں آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ میں نے تو پہلے MD بننے سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں انشاءاللہ انجینئر بنوں گا. اوکے. لیکن جب میں MD بنا تو جیسے آفس پہ میں بیٹھا تو میرا دل تو اسی میں آ گیا کہ میں انشاءاللہ بڑا ہو کے محنت کروں، پڑھائی جاری رکھوں اور انشاءاللہ MD بنوں. اور یہ جو مفلس ہیں، غریب ہیں، تھیلیسیمیا کے بچے ہیں، ان کے لیے بہت سارا کام کروں. اور جیسے MD زمرد خان اپنی سیلری نہیں لے رہے، اسی طرح میں بھی اپنی سیلری نہیں لوں. گاڈ بلیس یو. ٹھیک جی بھائی. اسامہ خان، آپ کیا بنیں گے بڑے ہو کے، یا ابھی آپ بڑے ہو گئے ہیں؟ نہیں، وہی بات ہے، یعنی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، خاص طور پہ گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شادی سے پہلے اسکریننگ کروائے، چیک اپ کروائے. تو اسی کو روکا جا سکتا ہے تھیلیسیمیا کو. ہم تو آ گئے. اچھا، آپ کا کس علاقے سے؟ گاؤں کا آپ نے ذکر کیا، مجھے بڑا اچھا لگا. میرا بھی ایک تعلق گاؤں سے ہے. آپ کا کس گاؤں سے تعلق ہے؟ گاؤں اصل میں خیرپور ہے. ہم لوگوں کو سکھر بتاتے ہیں. عوام جو سندھی ہوں. جی ہاں، میں سندھی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ارے سندھی سمجھ آ جاتی ہے، بول نہیں سکتا.
ادھر اسلام آباد میں رہنے کی وجہ سے کب سے؟ میں جب یہیں پیدا ہوا ہوں میں اسلام آباد میں، باقی اور 2 بھائی ہیں وہ سندھ میں پیدا ہوئے. لیکن آپ سندھی بولتے سمجھتے نہیں ہیں؟ نہیں، میں تو بہت بری بات سمجھ ہے. جاتا ہوں لیکن بول نہیں سکتا. والدین بولتے ہیں؟ والدین تو والد تو بہت یعنی کہ صحیح بولتے. اچھا، تو بس والد کو میری طرف سے کہنا آپ کو سندھی سکھائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں حیدرآباد میں رہا کچھ 4 سال پروڈیوسر تھا وہاں ریڈیو پاکستان میں. تو میں نے ادھر سندھی سیکھ لی تھی. روز اخبار ایک میرے سامنے آ جاتا سندھی کا، مجھے پڑھنے نہ آئے، وہ روز آ کے اٹھا کے رکھ کے چلے جائیں. تو آخر میں نے وہ کسی سے پوچھا کہ یار یہ بتاؤ. اس نے 4-5 دن مجھے چیزیں بتائیں کہ یہ جی 4 نقطوں سے ڑ بنتی ہے اور اس سے نون بنتا ہے اور اس سے کاف بنتی ہے. تو وہ سارا وہ واقعی تو میں وہ اخبار پڑھنے لگا. اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی بہت ایسے اپنے جو ہوتے تھے ڈی جے آر جے اور وہاں کے اناؤنسر، تو ان کے ساتھ میں نے سندھی بولنے لگا تو وہ بس سندھی آنا شروع ہو گئی ہے نا. تھوڑا لہجے کا فرق ہوتا ہے، آپ کا لہجہ تو ہے، بس زبانیں سیکھنی چاہیے. اور خاص طور پہ جو مدر ٹنگ ہوتی ہے نا، اور سندھی زبان میں بہت اعلیٰ شاعری موجود ہے نا. شاہ عبد الطیف کی شاعری ہے، دوسری شاعری ہے نا. تو آپ کو جو خاص طور پر جو مدر ٹنگ ہوتی ہے نا، وہ اس کو ضرور سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ آپ جو ہے آپ نے کہا گاؤں کا، تو گاؤں میں آپ کیا کریں گے بھائی اس میں کے لیے؟ ایک تو وہی بات ہو گئی کہ نکاح کم نامے کے نیچے تو یہ لکھا ہونا چاہیے. آپ اپنے گاؤں میں اویئرنیس کے لیے تھیلیسیمیا کی کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ کیا بڑے ہو کے کیا کریں گے آپ؟ یہی بتائیں گے گھر گھر کے کیا نام ہے تھیلیسیمیا جو ہے وہ اسکریننگ کرواؤ پہلے. وہی محسن والی اوکے محسن والی بات تو ہوگی. محسن تو سفیر ہو گیا ہے بھائی آج سے، یہ جو ہے کہ اس کی بات سب ماننے لگے ہیں. اچھا، ضروری بات یہی ہے. اچھا، آپ کو سبجیکٹ میں کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ کون سا سبجیکٹ اچھا لگتا ہے؟ میتھمیٹکس یا اردو یا اسلامیات؟ سبجیکٹ میں سب سے نمبر آپ کے کس میں اچھے آتے ہیں؟ میتھ میں اچھے آتے ہیں. میتھ میں اچھے آتے ہیں بہت اچھے. تو آپ کو خیال ہے کہ میتھ، اب والد کو میتھ اچھا آتا ہے، ماما کو اچھا آتا ہے؟ والد کو اچھا آتا ہے. والد کو اچھا آتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ایک تو تھوڑا سا سوچیں کہ اگر آپ میتھ میں اچھے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے میتھمیٹیشینز بن سکیں، ماسٹر کریں میتھمیٹکس میں، پی ایچ ڈی کریں. اچھا، ضروری نہیں ہوتا. دیکھیں ایک بات تو میں آپ تینوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آدمی ضروری نہیں ہے کہ کوئی این جی او بنائے اور پھر اس میں تھیلیسیمیا میں جا کے کام کرے. ٹھیک ہے نا. اب ظہور مرزا خان صاحب جو ہیں وہ کہیں سے گھومتے گھامتے ایم ڈی بن گئے اس کے، ہے نا. مطلب انہوں نے پڑھا لکھا وہ کیا، آخر اس میں چلے گئے. اس طرح سے بے شمار اور لوگ ہیں. اچھا، خدمت کرنے کے لیے آپ کو کسی ادارے کا بہت ہیڈ بھی نہیں ہونا ضروری نہیں ہے نا. اب دستاردی نے ایک بہت چھوٹے سے کام سے شروع کیا اور آج کل ماشاء اللہ وہ جو ہے پوری دنیا میں پہچانا جا. اس کے اپنے ہیلی کاپٹر ہیں، اپنے ہیلی کاپٹر ہیں، ہے نا. اور اس طرح سے بڑا ادارہ ہے، انٹرنیشنل جانا پہچانا جاتا ہے. اسی طرح سے جیسے انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا ادارہ بنا. اچھا، ضروری نہیں ہے کہ وہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ادارہ جو ہے وہ تھیلیسیمیا پہ کام کر رہا ہو، ہے نا. ہو سکتا ہے وہ ہیومن ریسورس پرووائڈ کر رہا ہو، ایسے ڈاکٹر بنا رہا ہو، ایسے پی ایچ ڈی بنا رہا ہو جو آگے جا کے تھیلیسیمیا کو ہیلپ کر رہے ہیں، ہے نا. مثال کے طور پر اگر میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا فیلڈ کچھ اور ہو سکتا ہے، میں ریڈیو پروڈیوسر ہوں یا ٹیلی ویژن کا پروڈیوسر ہوں، لیکن میں ایک اور ادارہ بھی چلا سکتا ہوں جس میں لوگوں کو تھیلیسیمیا پہ اویئر کیا جائے، ہے نا. بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب کاموں کے لیے کچھ نہ کچھ دولت بھی چاہیے ہوتی ہے نا. پیسے چاہیے نا جی. آپ کو ادارہ بنانے کے لیے پیسے چاہیے، آپ کو اپنی اویئرنیس چلانے کے لیے پیسے چاہیے، آپ نے اپنے گاؤں کو چلانے کے لیے پیسہ چاہیے. تو پہلے تو ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہاں 10 سال بعد میری جو ہے وہ سورس آف انکم فلاں چیز ہوگی اور اس سے میں اتنے پیسے کما رہا ہوں گا اور وہ سارے تھیلیسیمیا پہ لگا رہا ہوں گا، میں اپنے لیے صرف روٹی کپڑا رکھوں گا، ہے نا. لیکن نا صرف جو ہے وہ خدمت کا جذبہ ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک پیسی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اور ایک بات جو میں کہہ رہا تھا نا کہ میں آپ کو جاتے ہوئے ایک تعویذ بتاؤں گا، وہ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ جو ہے اپنا ویژن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. نمبر 1 کہ آپ ایک کاغذ پہ لکھ کے رکھ لیں کہ میں آج سے اپنے آپ کو 10 سال بعد کہاں دیکھتا ہوں. دروازہ بند کریں، تھوڑی سی لائٹ آن ہو، کنڈی لگا کے، لیکن کنڈی اس طرح لگائیں کہ بعد میں کھول بھی سکیں، ہے نا، کہ اونچی کنڈی نہ لگا لیں نا نیچے والے کا، کہ وہ اس پہ لکھیں کہ میں اپنے آپ کو 10 سال بعد کہاں دیکھ رہا ہوں. پھر سوچیں گے اچھا ٹھیک ہے جی، میں ایک ادارے کی ایم ڈی دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو. میں اس نے کہا جی میں ایم ڈی بیت المال اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. اور
اس نے کہا جی میں وہ دیکھ رہا ہوں میتھمیٹیشین اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں, ہے نا. اچھا میتھمیٹیشین بن کے بھی آپ گاؤں میں خدمت کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, مطلب وہ ضروری ہے, مطلب آپ نے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے جانا جہاں, جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر ہیں وہ انجینئر ہیں لیکن وہ پبلک سروس میں کام بھی کرتے ہیں, ان کی ایک اپنی NGO بھی ہے اور دوسرے کام بھی کرتے ہیں سروس, ہے نا, بم بھی بنا لیا, ہاں. تو یہ سارے کام جو ہیں آپ بھی بم بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے پلاننگ ضروری نہیں ہوتی کہ آپ تھیلیسیمیا ہی کے اس میں جائیں. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے کہ آپ جس چیزوں کو آگاہ ہیں, جس سے بالکل آپ کا ڈائریکٹ واسطہ ہے. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا نا, میں اس کے بارے میں اس طرح سے چیزیں نہیں جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کو کرنے کے کئی راستے ہوتے ہیں, ہے نا, اور اس کے لیے اس راستے کو ڈھونڈنا چاہیے جو آپ کو سہولت فراہم کر سکے. کسی بھی اچھے سبجیکٹ میں آپ PhD کریں, ماسٹر کریں, پڑھائیں, لکھیں, اعلیٰ عہدے پہ جائیں, CSS کریں. مثال کے طور پر MD بننے کے لیے کیا ضروری ہے, آپ کو CSS کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو یہ کوشش کرنی ہے, آپ کا ویژن ہے کہ میں آج سے 10 سال بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ میں CSS کے ایگزام میں اپیئر ہوں گا اور ٹاپ پہ جاؤں گا, ہاں, یا کم سے کم میں نے دیکھا ٹاپ 10 پہ ہوں گا. اچھا یہ چیز آپ نے لکھ کے رکھ لی کہیں اپنے پاس. ایک صاحب تو کہتے ہیں کہ کسی ایسے دروازے کے پیچھے لگا لیں جو آپ ہی کھولتے ہوں. ایک الماری ہے کپڑوں والی, ہے نا, اس کے پیچھے یوں لگا ہوا جس پہ لکھا ہوتا ہے, اور مہینے میں 2 مہینے میں اس کو ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ میرا ویژن ہے, میں نے یہ سوچا تھا کہ میں MD بیت المال بنوں گا یا دا ہیڈ, میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا جی, اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے نا. خواب دیکھنا اچھی بات ہے, لیکن ان خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے کوئی نہ کوئی تو بات کرنی پڑتی ہے نا. تو وہ جو ہے ہم پھر اس کو اس لیے اس کی کوشش کی ہے, اس لیے کتنی جدوجہد ہم نے کی ہے, کس طرح سے لے کے جانا ہے. اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے ماں باپ کی دعائیں, کہ آپ کس طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ ان کی مدد, ٹیچرز کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو سکتی ہے نا. آپ بڑے بہادر بریو لوگ ہیں, لیکن اس ساری بہادری میں کچھ اور چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں, ہے نا. ایک بادشاہ کو لڑنے کے لیے فوج بھی چاہیے ہوتی ہے نا. فوج کے لیے سامان بھی چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی, تو پوری فوج بنانی ہے, تو ٹیم بنا کے لے چلنی ہوتی ہے. اچھا یہ تو بس صرف تھا ایک کہ آپ نے کس طرح سے آپ سٹیپ طے کر سکتے ہیں. آخر میں ایک ٹائم ہمارا تقریباً ختم ہونے والا ہے. ایک بات میں چاہتا ہوں, آپ اپنی زندگی کو کیسے سمجھتے ہیں, آپ کے نزدیک زندگی کا فلسفہ کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے اور دوسروں کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے. آپ سے شروع کرتے ہیں. ہمیں جی ہاں, کیا واٹ از لائف, واٹ ڈو یو مین بائی لائف, زندگی ہے کیا چیز؟ زندگی تو ہمیں آجزی سے گزارنا چاہیے, کوئی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے جیسے لوگ کرتے ہیں آج کل. ٹھیک. اور جیسے ہم تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں, پیشنٹس تو نہیں مطلب ذہین بھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیشنٹس بنایا, لیکن ساتھ بہت کوئی نہیں, سب بیمار ہوتے ہیں, ہے نا. میرے ہر مرتبہ سر میں درد رہتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. تو یہ تو اسی طرح آجزی سے زندگی گزارنی چاہیے. پڑھو لکھو, نواب بن جانا چاہیے. پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب. آج کل الٹا نہیں ہو رہا, جو کرکٹ کھیل رہا ہے وہ نواب ہے, اور جو بالکل PhD کیا ہوا ہے وہ نوکری کی تلاش میں ہے. جی لیکن ہر ایک اسکائی از دی لمٹ, آپ جو ہیں کہیں بھی کہیں جا سکتے ہیں, آپ کے لیے راستے جو ہیں وہ کھلے ہیں. جی مائرہ. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لائف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے ہر انسان کو ایک وقت گزارنے کا اپنے طریقے سے. 7 رولز اینڈ ریگولیشنز اللہ تعالیٰ نے خود ڈیفائن کیے ہیں, ان کو لے کے ہمیں اس زندگی کو گزارنا ہے اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے آنے والی نسل کے لیے. ہم جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں, میں پیشنٹس اس لیے کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یونیک بنایا ہے. اگر ہمارے گھر میں 4 افراد ہیں جن میں سے ایک میں ہوں, تو باقی 3 کو نارمل بنایا ہے, اور مجھے اس طرح سے بنایا ہے اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس زندگی کو اس تکلیف کے ساتھ بھی گزار سکتی ہوں. ہمیں اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی شکر ادا کرنا چاہیے جتنا کہ باقی سب کرتے ہیں. اور میں یہ کہوں گی کہ ہم کیوں اپنے آپ کو کسی سے کم سمجھیں, اور نارمل انسان کی طرح بلکہ ان سے بھی بہتر ہم اپنی لائف گزار سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کی ہیلپ کریں جو ہماری طرح ہیں, جو ہم اور پرابلمس میں مبتلا ہیں. گڈ. مائرہ نے بڑی اچھی بات کی کہ کچھ بھی ہم میں کمی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا کچھ اصول ہیں. کچھ تو اصول ایسے ہوتے ہیں جیسے 2 × 2 وہ ہمیشہ 4 ہی ہوتا ہے, لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کے اصول ایسے ہوتے ہیں جس میں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, ہے نا. اور وہ 5 کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار میں دیا ہوا ہوتا ہے.
ہے نا, اور 2 جمع 2 4 کرنا بھی اپنی کچھ چیزوں کو آپ ایڈ کر لیتے ہیں. اگر کچھ چیزوں کی کمی ہوتی ہے تو آپ کے یہاں کچھ چیزیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں, ہے نا. تو زندگی کو اسی طرح سے گزارنا چاہیے جس طرح کے دوسرے لوگ سوچتے ہیں, خواب دیکھنے چاہیے اور پھر ان کو تعبیر دینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اسامہ آپ بتائیں بھائی, آپ کہاں دیکھ رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں بڑے ہو کر؟ بس میں یہی کہوں گا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں ہاتھ سلامت دیے, پاؤں سلامت دیے, ہم اپنے کام خود کر سکتے. بلیڈ لگوانا کیا ہے, ہفتے میں 1 دن جانا کوئی مسئلہ نہیں. بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے. بہت زبردست بات کی ہے اسامہ نے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم عام طور پہ اس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں. اشفاق صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے مجھے. اشفاق صاحب کسی بوڑھے بابے سے ملنے کے لیے گئے, انہوں نے ایک جگہ بیان کر رہے تھے, کہنے لگے کہ میں گیا تو اس کے گھٹنے میں درد تھا اور وہ لیٹا ہوا بیچارہ تکلیف سے مر رہا. تو میں نے اسے پوچھا کہ کیا بابا جی کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا کہ بس اللہ کا شکر ہے, بڑی مزے کی زندگی گزر رہی, فرسٹ کلاس, ہے نا. تو میں نے کہا یہ گھٹنے میں تمہارے درد ہو رہا ہے, اٹھا جاتا نہیں اور کہتا مزے. کہنے لگا شکر ہے گوڈا تے ہے نا. تو وہ ہے نا کہ وہ تکلیف ہے, شکر اس بات کا کرنا چاہیے, ہے نا. یعنی وہ شیخ سعدی نے ایک جگہ کہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اس کو جوتے نہیں تھے, اس سے شکر ادا کر رہے تھے کہ یار جوتے چوری ہو گئے, کوئی اللہ کا بڑا شکر ہے. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا کوئی بات نہیں, جوتے چوری ہوئے, میرے پاؤں تو ہیں. ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے پاؤں نہیں ہوتے, تو ہم جو ہیں وہ جوتا نہ ہونے کا گلہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے کسی خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے تو کسی بھی بات کا گلہ نہیں کرنا چاہیے, اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. اور میرے خیال میں آپ بہت بہادر لوگ ہیں. آئی سلوٹ ٹو آل. اور میرا خیال میں کہ آج سے 10 سال بعد جب میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ, تو آپ بہت اچھے کام میں مصروف ہوں گے, اپنے لیے اچھا کر رہے ہوں گے اور دوسروں کے لیے اچھا کر رہے ہوں گے. زندگی اصل میں یہی ہے کہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں, دوسروں کو خوشیاں بانٹیں. اپنے لیے خوش رہنا تو بہت اچھا بات ہے, لیکن دوسروں کو خوش رکھنا جو ہے اٹس ڈیفیکلٹ. تو زندگی میں اپنے لیے بھی خوشیاں تلاش کرنی چاہیے, اپنے لیے بھی خواب دیکھنے چاہیے, لیکن ان خوابوں کو شہد مکھی جو ہوتی ہے وہ مجھے بہت ہانٹ کرتی ہے. آپ نے کبھی اس کی زندگی کا مطالعہ کریں, وہ کس طرح سے رہتی ہے, کس طرح سے گھر بناتی ہے, اور ایک ایک پھول پہ جاتی ہے, پھولوں سے گندگی پہ نہیں بیٹھتی ہو, ہے نا, وہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے اور وہاں سے وہ شہد کشید کرتی ہے, اور کتنے سینکڑوں پھولوں سے شہد کشید کر کے وہ ایک قطرہ شہد کا بناتی ہے, اور پھر وہ قطرہ بھی شہد کا دوسروں کو دے دیتی ہے اور اپنے لیے موم رکھ لیتی ہے. انسان کو ایسا ہی شہد کی مکھی کا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ خوشیاں اور محبتیں اکٹھی کرے اور پھر ساری کی ساری دوسروں کو بانٹ دے. بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے. اللہ حافظ. تو یہ تھے جی بچے جو جن کو میں شیشے جیسے لوگ کہتا ہوں. واقعی جی یہ تو بڑی ہمت ہے, اور ان کی مطلب واقعی شیشے جیسے لوگ ہیں یہ, اور یہ اس طرح مطلب جو اس بیماری کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ یہ ان کو صحت یاب کرے اور صبر عطا کرے, اور اللہ تعالیٰ مزید لوگوں کو بچائے ایسی بیماریوں سے. اور میں سمجھتا ہوں, اور اس میں دیکھیں ایک بچے نے بڑا اچھا مشورہ دیا. بچہ تو تھا بات بڑی کر گیا, بات بڑھ کے فار ایڈلٹ آن نہیں کر گیا. وہ کہنے لگا کہ دیکھیں شادی سے پہلے والدین کا میڈیکل ہونا چاہیے, شادی سے پہلے. ہاں جی, تاکہ ان میں یہ بیماری نہ ہو. اگر یہ بیماری ہوتی ہے والدین میں تو آگے بچوں کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں شادی سے پہلے لوگوں کا دماغی چیک اپ ہونا چاہیے کہ شادی کیوں کرا رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا جی, تو کدھر ہیں بھائی آپ کے وہ میرا خیال بھالو برادران بلائیں نا ذرا. یہ پتہ نہیں بھالو, یہ میرے خیال میں وہ کہیں پھول لے کر سڑک پہ نہ کھڑا ہو. وہ بھی ویلنٹائن ڈے کے لیے کسی بھولی بھالی کا انتظار کرو بھالو. یہ میرا خیال ہے آ ہی رہے ہیں. ہاں جی, بسم اللہ, آؤ بھائی آؤ. آ گئے بھائی, آ گئے. او کیسے ہو لومڑ میاں؟ بھائی ٹھیک ہوں کوے میاں. او یار لومڑ, یہ بتاؤ کہ تمہاری کمر کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تمہارا کوب سا کیوں نکل آیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ کیا بتاؤں بھائی کوے میاں, ایک اسکول میں داخلہ لے لیا ہے. او ہو, تو داخلہ لینے سے کوب تو نہیں نکل آتا نا؟ اوہو, یہ ہے کہ بھائی ان کی کتابیں بہت زیادہ ہیں
اور یہ میرا بستہ اتنا بھاری ہو گیا ہے کہ میں جب اسکول جاتا ہوں نا تو دور سے میں اسٹوڈنٹ ہی نہیں لگتا. ہائے 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 ہوئے بھائی, تو پھر کیا لگتے ہو؟ دور سے ایسے لگتا ہوں کہ جیسے کوئی مزدور سامان اٹھا کر آ رہا ہے. اوہو, یہ تو خیر تمہیں دور سے دیکھنے والوں کا مسئلہ ہے نا کہ انہیں تم کیا لگتے ہو. ویسے میری رائے تمہارے بارے میں ذرا مختلف ہے. ہائے وہ کیا بھائی؟ تم دور اور نزدیک دونوں طرح سے اسٹوڈنٹ نہیں لگتے. ہائے کیسی بات کر رہے ہو بھائی؟ یہ یعنی کہ کیا طریقہ, مجھے کوئی طریقہ بتاؤ نا کہ بھئی یہ وزنی بستے جو بھاری بستے ہیں ان سے کیسے جان چھوٹ سکتی ہے. او یار, یہ کون سا مسئلہ ہے؟ تم ایسے کیا کرو, جہاں اسکول کی فیس اتنی زیادہ دیتے ہو وہاں اپنے ساتھ ایک مزدور بھی رکھ لو, وہ تمہارا بستہ اٹھا لیا کرے گا. ہائے بات تو بھائی تمہاری دل کو لگی ہے, ٹھیک ہے, مگر ایک مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ جس دن میں نے ناغہ کرنا ہوگا تو مزدور کا کیا کروں گا؟ اوہو بھائی, اس کو بھی ناغہ کرا دینا. یہ نہ ہو کہ تم گھر میں ہی رہو اور مزدور اکیلا بستہ اٹھائے اسکول چلا جائے اور بعد میں پتہ چلے مزدور نے میٹرک کر لیا. یعنی یہ ہم نہیں ہم بھریں فیس, یعنی کہ ہم بھریں اور میٹرک وہ کر لیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ بالکل ایسے ہوتا ہے. کئی جگہوں پر تو اصل اسٹوڈنٹ کی بجائے کوئی اور ہی بندہ امتحان دیتا تھا, اور اگر مزدور نے میٹرک کر لیا نا تو پھر وہ تمہیں مزدور رکھ لے گا. یہ مزدور والا طریقہ تو بھائی ٹھیک نہیں ہے. کوئی اور طریقہ بتاؤ کہ بھاری بستے سے ہماری جان چھوٹ جائے. اور پھر تم ایسے کیا کرو, بستے میں نا بھوسا بھر لیا کرو. یہ توڑی جو ہوتی ہے دماغ میں بھی تمہارے وہی ہے نا, تو وہاں بھی وہی باردو ہلکا ہوتا ہے. عجیب بات کرتے ہو بھائی, تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ او یا پھر ایسے کرو, ایک اور طریقہ بھی ہے کہ تم یہ جو اسٹیشنری کی بڑی بڑی دکانیں ہیں نا کتابوں کی, وہاں پہ نا ماسٹر کی ٹیوشن ادھر ہی لگوا لو. وہیں سے کتاب اٹھائی وہیں پہ رکھ دی, جی بستے سے جان چھوٹ جائے گی. یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ او بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ لو بھائی یہ آ گیا بھائی, بھالو آ گیا بھائی. بھالو یہ بس رہتا تھا, پتہ نہیں کہاں سے نکل آتا ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں آ جاتا ہے. یہ بات سنو یار, میرے ساتھ بہت برا ہوا. آئے بھائی کیا ہو گیا بھالو؟ تم تو سادہ اچھے نہیں لگتے, اوپر سے رو رہے ہو. میں کیا کروں جی, میں ایک اسکول میں چلا گیا, ادھر انہوں نے مجھے بہت مارا ہے. یہ کیسی بات کر رہے ہو بھائی؟ آج کل تو اسکولوں میں پٹائی ہوتی نہیں ہے, پرانے اسکولوں میں ہوتی تھی. اب تمہیں کیسے کس نے مار دیا؟ میں تو داخلہ لینے کے لیے گیا تھا. تو ٹھیک ہے نا, تمہیں مار تو پڑنی چاہیے تھی. مجھے بھی پتہ چلا کہ تم لڑکیوں کے اسکول میں داخلہ لینے چلے گئے تھے. تو میں تو بھالو ہوں نا, میں لڑکوں کے اسکول میں بھی نہیں جا سکتا. تو تم کہیں بھی نہیں جا سکتے, اس لیے کہ تم لڑکیوں کے اسکول کے باہر اگر اس طرح کھڑے ہو گئے تو پھر تو تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے نا. اس لیے آئندہ یہ احتیاط کرو اور وہاں سے فوراً دفان ہو جاؤ. بھائی مجھے کیا پتا تھا, میں تو اسکول میں پڑھنے کے لیے آیا تھا, مجھے کیا پتا تھا کہ یہ لڑکیوں کا اسکول ہے. بیٹا جی بات یہ ہے کہ اگر تم بلا وجہ وہاں پہ چکر لگاؤ گے نا ادھر ادھر تو پھر تمہارے ساتھ ایسی ہی ٹھکائی ہوگی. آئندہ احتیاط کرنا. بھائی میں جا رہا ہوں. لے جی. واہ جی واہ. مغل صاحب یہ جو ہے نا آپ کے بھالو اور لومڑ اور کوا, یہ جو بھالو بھی آ جاتا ہے, کوا بھی ہے, لومڑ, یہ ویسے یہ بچے ان کو پسند کرتے ہیں ویسے. آیا تو ہے ہمارے پاس رسپانس کی جی بچے پسند کرتے ہیں. اور ان کو بھی بتا دیا ہے ہم نے کہ جس دن یہ بچوں نے کہا نا کہ یہ ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم ان کو دوبارہ چڑیا گھر چھوڑ آئیں گے. اچھا وہاں سے آئے ہوئے یہ چڑیا گھر سے آتے ہیں. اچھا بڑی بات ہے جی, ان کو ایسے وہاں سے چھٹی مل جاتی ہے کہ یہ اصل میں چڑیا گھر چونکہ اسلام آباد کا ہے نا تو وہاں جو ہے اس بات کا ان کے حقوق کا خیال کیا جاتا ہے. اچھا ویری گڈ. نہیں ہونا چاہیے جی, جانوروں کا بھی ہمیں بڑا کرنا چاہیے. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ آپ پروگرام ہی ہمارے چڑیا گھر میں آ کے کر لیا کریں. اچھا. تو ہم نے کہا بھی نہیں, ان کو جو ہے آپ ہمارے اسٹوڈیو میں لائیں
تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھئی ہم ریڈیو میں جا رہے ہیں. وہاں تو وہ پروگرام کرتے ہی رہتے ہیں. اور دیکھیں یہ جو جانوروں میں اتنا پڑھنے کا شوق ہے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ انسانوں کو تو اور زیادہ ہونا چاہیے. ہاں چڑیا گھر میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی ہونا چاہیے. تو کسی دن ہم چلیں گے چڑیا گھر بھی جی. ہاں جی ہاتھی کو پڑھائیں گے ہے نا. تو ہم جو ہے وہاں چل کے پروگرام کریں گے چڑیا گھر میں. ٹھیک ہے جی بالکل کریں گے, بڑی اچھی بات ہے. اور بلکہ میں سوچتا ہوں کہ کچھ بچوں کو بھی ساتھ لے لیں. ہاں بالکل چلیں گے جی وہاں پہ بچوں کو بھی, اور ان کے انٹرویو کریں گے, بالو کے ہاتھی کا, اور یہ بندر ان کے انٹرویو کریں گے. یعنی سے پوچھنا تو چاہیے ان کے کیا مسائل ہیں ان کو. ہاں مطلب بعض لوگ تو دیکھیں نا, ہو سکتا ہے کہ ہم انسانوں کے مسائل تو نہیں حل کر سکے, ان کے مسائل ہی حل کر لیں. ان کے حل ویسے ان کے مسائل اتنے ہیں بھی نہیں ہیں. ہاں یہ بھی ہے. تو جناب اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیں. جی بالکل جی, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ہم اگلے سنڈے کو. ہاں سنڈے کے سنڈے ہی سنڈے اتوار کے اتوار. اور اجازت کے ساتھ جی وہی نعرہ جو ہم سب کا نعرہ ہے, پاکستان زندہ باد.